کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، پھر یہ مردہ ہے، اس کا گوشت بھلا کون کھاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے، فرمایا کہ وہ اس سے بھی بڑا جرم تم نے کیا ہے کہ تم نے اس کے بارے میں ایسی بات کی، پھر وہ دنیا سے جا چکے اور آپ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور ہم نے اس کی غیبت کی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ وہ فلاں تیرا بندہ، میں نے اس کے بارے میں بات کہی تھی، یا اللہ جو میری غیبت ہے، میرا اس کو برا بھلا کہنا، یا اللہ یہ ساری نیکیاں بنا کر اس کے نامہ مال میں لکھ دے۔ اس کے بارے میں کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر له، آپ اسے زیادہ سے زیادہ اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کریں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا جس طرح تم اسے ناپسند سمجھتے ہو تو اس طرح مسلمان بھائی کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند سمجھا کرو۔ اب یہ کیوں کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ جس طرح کیونکہ اگر کوئی آدمی مردے کا گوشت کھانا شروع ہو جائے تو مردہ اسے روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو مردہ ہے۔ اس طرح جس آدمی کی غیبت بیان کی جاتی ہے وہ بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پاس موجود نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیونکہ اگر کوئی بالفرض مردہ کا گوشت کھانا شروع ہو جائے تو مردہ اسے روک نہیں سکتا۔ اسی طرح جس آدمی کی ہم غیبت بیان کر رہے ہیں وہ پاس موجود نہیں ہے، تو لہذا وہ ہمیں منع نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جس طرح غیبت کرنے والا گناہ گار ہے، اس طرح غیبت سننے والا بھی گناہ گار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے یعنی ایسی کسی کے بارے میں بات کہہ دی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس میں کسی ایسے بندے کا ذکر کرتا ہے جس میں کوئی خرابی پائی جاتی ہے، تو اگر وہ ذکر کر دیتا ہے تو یہ پھر غیبت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی رشتہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کس سے پوچھتا ہے یار فلاں بندے کے بارے میں بتائیں، اس کا بیٹا کیسا ہے، اگر آپ بالکل صحیح بات بتا دیں گے کہ وہ تو نشہ کرتا ہے، اس طرح کی خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی مفتی کے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ فتویٰ بتاؤ فلاں کے بارے میں، اور وہ اس کا عیب ذکر کر دیتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک سوال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ابو سفیان کی بیوی آئی ہے آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان راجل شہی، جو میرا خامد ابو سفیان ہے نا بڑا بخیل آدمی ہے۔ حالانکہ یہ ایک عیب بیان کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ تو مجھے خرچہ دیتے اور نہ ہی مجھے اتنے پیسے دیتا ہے کہ جو میں بچوں کے اوپر خرچ کر سکوں، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اتنے پیسے لے سکتی ہوں جو مجھے بھی کافی ہوں اور میرے بچوں کو بھی کافی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل، خذی ما یکفیکی و والدی کی، فرمایا کہ آپ اسے اتنے پیسے یعنی اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہو جو آپ کو بھی کافی ہوں اور آپ کے بچوں کو بھی کافی ہوں۔ اب ظاہری بات ہے اس نے اس کی ایک عیب کا ذکر کیا کہ وہ بخیل آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا کہ آپ اس کی غیبت کیوں بیان کر رہی ہو، آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ ایسے کوئی آدمی وہ دوسرے پر اس نے بڑے ظلم کیے ہیں تو وہ قاضی کے پاس جاتا ہے، جا کر بتاتا ہے کہ فلاں بڑا ظالم آدمی ہے، میرے اوپر ظلم کیے ہیں، تو وہ اگر اس کی غیبت بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی اس کا عیب بیان کرتا ہے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ ایسے ہی میں نے بتایا کہ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے اور آپ اسے سیدھی سادھی بات بتا دیتے ہیں کہ یار فلاں کے پڑوس میں نہ جانا، وہ بندہ اچھا نہیں ہے، یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ کسی مسلمان بھائی کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں اس کا عیب بتا دینا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو بندہ آ رہا ہے نا بے ساخلا شیرہ، یہ بڑا برا آدمی ہے۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ ملے، پرتپاک اس کا استقبال کیا اور بڑی ہنس ہنس کر آپ نے اس سے باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا یہ بڑا برا آدمی ہے، جب وہ آیا تو آپ تو اتنا اس کے ساتھ آپ نے ہنس ہنس کر باتیں کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو مجھے بتا متا وجدتنی فحاشا،
آپ نے کب مجھے پایا کہ میں نے کسی کے ساتھ کبھی بھی بد اخلاقی کے ساتھ بات کی ہو؟ میں تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا، کیونکہ وہ شریر کوئی آدمی تھا، کہ اپنی زوجہ کو آپ نے بتا دیا کہ کبھی اس کی بات میں نہ آپ آ جانا۔ تو اس طرح اگر کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو آدمی اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے، اپنے بچوں کو بتا دیتا ہے کہ فلاں ہے نا، اس سے ذرا محتاط رہنا، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ فاطمہ بنت قیس ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 مردوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، ذرا مجھے مشورہ ہی دے دیں۔ فرمایا کس کس نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی ابو جہم ایک آدمی، اس نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ابو جہم، آخر میں میم ہے، ابو جہل نہیں، ابو جہم، یہ وہ کپڑے بنا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر وغیرہ بھی اس نے تحفے میں دی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، اس سے کبھی نکاح نہ کرنا۔ فرمایا کہ اس کی تو پہلے ہی 2 بیویاں ہیں، وہ تو اپنی بیویوں کو بڑا مارتا ہے، وہ تو جب دیکھو تو اس کے گھر میں لڑائی رہتی ہے، اس سے نکاح نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن ابی سفیان نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا فسو لوکن، وہ تو کنگال آدمی، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس سے بھی نکاح نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو منہ بولا بیٹا زید ہے نا، اس کا بیٹا جو اسامہ ہے، اس نے بھی مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ کے رنگ کو نہ دیکھنا، اگرچہ اسامہ رنگ کا کالا ہے لیکن اللہ کے یہاں بڑی اس کی قیمت ہے۔ فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ آپ اسامہ سے نکاح کر لو۔ وہ فاطمہ بنت قیس کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ قبول کیا، میں نے اسامہ کے رنگ کو نہیں دیکھا، میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا۔ کہتی اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے گھر میں اتنا سکون دیا، اتنا چین دیا، مدینے کے ہر گھر کے اندر عورتیں باتیں کیا کرتی تھی کاش کہ ہماری بیٹیوں کو بھی اسامہ جیسا خاوند مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتایا کہ وہ فقیر آدمی اور دوسرا اپنی بیویوں کو بہت مارتا ہے، اس سے نکاح نہ کرنا۔ اس طرح اگر کوئی بندہ کسی ایسی بات کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو اگر وہ بات اس کے بارے میں کہہ دی جائے، جس طرح کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں مثال کے طور پر، تو وہ کہہ رہے یار جس کی وہ چھوٹی آنکھیں ہیں وہ بندے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آتا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ بعض ایسے لوگ ہیں اپنی زبان کی وجہ سے وہ جناب کتنے گھروں کو آپس میں لڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر لو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے پکا ارادہ کر لو کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میدان لگائے گا، میزان لگائے گا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی اور گناہ کے بارے میں سوال کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مجھے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے غیبت کو حرام کر دیا ہے تو نہ میں نے کبھی کسی زندہ بندے کی غیبت کی اور نہ ہی کسی فوت شدہ کی میں نے غیبت کی ہے۔ تو اس طرح کا کوئی کردار آدمی کو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بندے کا اتنا مان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ تخلیق کرنے کی 4 ہی صورتیں ہو سکتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 طریقوں سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک یہ تخلیق ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا کرتا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی ان کا ماں باپ نہیں ہے، بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے اللہ پیدا کرتا جس طرح عام انسان ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر ماں کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہیں اللہ نے نکالا۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہاری قومیں اور تمہارے قبائل بنا دیے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس کے اندر پہچان کر سکو۔ صرف یہ اس کا ذریعہ ہے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر عبداللہ نامی 3 آدمی ہیں، ایک جٹ ہے، ایک گجر ہے، ایک ارائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یار وہ جو ارائی عبداللہ ہے نا، یہ پہچان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح قبیلے بنائے ہیں۔ اب کوئی بندہ اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کر کے بیٹھ جائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذهب عنکم ابیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا تعصب ختم کر دیا ہے. فرمایا کہ اب کیا ہے، یا تو کوئی آدمی بڑا نیک ہے یا فاجر فاسق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں وہ فخر کریں گے کہ میرا باپ ایسے تھا، میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر کوئلہ بنا ہوا ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو فخر کر رہا ہے اپنے آباء و اجداد کے اوپر، اپنے قبیلے کے اوپر، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کیڑا پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے اور اپنی گندگی کو ہی کھانا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کیڑے سے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ ذلیل ہوتا ہے. جو اس طرح اپنے حسب نسب کے اوپر فخر کرنا اور مسلمانوں کو کہنا کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں کس ذات کا بندہ ہوں، اسے منع کیا گیا ہے. فرمایا کہ ہم نے اس طرح قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں تم پہچان حاصل کر سکو. اب سارے کے سارے مسلمان برابر ہیں. جب آپ نے رشتہ کرنا ہے تو کہا گیا ہے کہ صرف اسلام کا کفو ہونا چاہیے، اسلام میں برابری ہونی چاہیے. اب جو سید ہے اس لڑکی کا نکاح غیر سید سے کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش جس کا نام تھا، آپ نے اس کا نکاح غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے کالے تھے. اب یہ لفظ سید کے اوپر بھی انشاءاللہ میں پورا ایک خطبہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سید کس سے کہا جاتا ہے. کیا سید لفظ کو محدود کیا جا سکتا ہے؟ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آل کے ساتھ ہی سید لگایا جا سکتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی سید آ سکتا ہے؟ بخاری شریف سے ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان ابا بکر سیدنا، سیدنا ابو بکر تو ہمارے سید ہیں، وآتاک سیدنا ابو بکر نے تو ہمارے سردار سید بلال کو بھی آزاد کیا ہے. یعنی اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کے وہ حبشی یعنی حبش سے آنے والے، لیکن حضرت عمر نے ان کو سید کے لفظ سے یاد کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سید کے لفظ سے یاد کیا ہے. تو یہ اسلام کے اندر کفو ہونا ضروری ہے. باقی کسی چیز میں کفو ہونا وہ اپنی طرف سے لوگوں نے شرطیں بنا لی ہیں. ہاں دین دیکھ لیا جائے، باقی چیزوں کو دیکھنا اور اس کے بارے میں اسے کفو میں شامل نہیں کیا جائے گا. فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس طرح مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، تمہارے ہم نے اس طرح قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ آپس کے اندر پہچان حاصل کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ متقی انسان جو ہے وہی زیادہ عزت والا ہے. حسب نسب کی وجہ سے اگر کوئی بندہ کہے کہ میرا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کی زیادہ عزت ہے. اگلی آیت کے اندر بنو اسد قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ آ کر کہنے لگے ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور بعد ان میں سے منافق لوگ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، تم کہو اسلمنا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. اب ایمان اور اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ جو چیز ایمان ہے وہی چیز اسلام ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ایمان اسلام کے معنی میں بولا جاتا ہے، اسلام ایمان کے معنی میں بولا جاتا ہے. اس میں مفسرین نے محدثین نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے. جو آدمی کی ظاہری کیفیات ہوتی ہیں اس کو اسلام کہا جاتا ہے، جو دل والی باطنی کیفیات ہوتی ہیں اس کو ایمان کہا جاتا ہے. حدیث جبرائیل کے اندر ایمان کی جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وان تؤمن بالقدر خیر و شر، اور اسلام ان تشہد لا الہ الا، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. ہم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے کہ فلاں مسلمان ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، مسجد میں تنکا گرا اٹھا لیتا ہے، اس طرح مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، فرمایا اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ پکا مومن آدمی ہے جو مسجد کا خیال رکھنے والا ہے. ایک مسجد کے اندر عورت ہی کالے رنگ کی جھاڑو دیا کرتی تھی تو وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے اس کو انتظام کیا، ام عطیہ ایک عورت سے کہا، اس نے اس کے غسل کا اہتمام کیا اور صحابہ نے جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. آپ نے فرمایا یار وہ کالے سے رنگ کی عورت نہیں نظر آ رہی ہو یہاں پہ جھاڑو دیا کرتی تھی. اللہ کے رسول ہم نے تو اس کا معاملہ بالکل ہلکا سا سمجھا، گھٹیا سا سمجھا، اور ہم نے اسے دفن کر دیا اس کا جنازہ پڑھ کر. آپ نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، کوئی بندہ اللہ کے گھر کا رکھوالا ہو، اللہ کے گھر کا خیال رکھنے والا ہو، اور وہ اللہ کی نظر میں معمولی ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے، میں اس کی قبر کے اوپر جا کر اس کا جنازہ ادا کروں گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، اس کی قبر کے اوپر جا کر آپ نے اس کا جنازہ ادا کیا۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم اسلام ہم نے قبول کیا تو ہمارا اسلام کے اوپر احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ یہ احسان میرے اوپر نہ جتلایا کرو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنا دیا ہے۔ ابھی ہم یہاں مسجد میں آئے ہیں نا، تو یہ مسجد کے اوپر اللہ کے اوپر کوئی احسان کر کے نہیں جا رہے، ہم تو لاکھ لاکھ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہم نکمے لوگوں کو ممبر کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنے گھر کے اندر لے آیا ہے، یا اللہ یہ تیرا بڑا احسان ہوا ہے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے صدقہ خیرات کر دی ہے، یا اللہ تو اسے قبول کر لیا، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے روزے کی افطاری کروا دی ہے۔ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کرے، یہ نہ احسان جتلانا شروع ہو جائے کہ یا اللہ میں اتنا خرچ کرتا ہوں، میں اسلام کے اوپر احسان کر رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے، اور جو حق بات ہے، کل بھی حق اللہ کا تھا، آج بھی حق اللہ کا ہے، قیامت تک حق اللہ کا ہی رہے گا۔